کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں اور محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں جو خاموش رہوں۔ جرت آمیز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم میں بدن ہے مجھ کو۔ جرت آمیز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم میں بدن ہے مجھ کو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ آج میں شرح کے آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریے، لائک کریے۔ نظم کا آغاز خاصی تند و تیز لہجے میں کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں زندگی میں نقصان اٹھاؤں اور فائدہ حاصل نہ کروں۔ یہ بھی بے معنی بات ہے کہ عصر موجود کی فکر میں تو گھلتا رہوں اور مستقبل کی طرف دھیان نہ دوں۔ کیا یہ مذائقہ خیز امر نہیں ہے کہ بلبلوں کی نالے اور فریاد تک ہی خود کو محدود رکھوں اور اس کے بجائے کسی اور دوسری جانب ہی خود کو متوجہ رکھوں؟ رب ذوالجلال نے تو مجھے ایسی قوت گواہی عطا کی ہے جو بڑی جرات اور حوصلے کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاکم بدہن میں اب اپنے پالنے والے سے ہی شکوہ و شکایت کر رہا ہوں۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں اور محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں جو خاموش رہوں۔ جرت آمیز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم میں بدن ہے مجھ کو۔ ہے وجہ شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ہوں گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ دوسرے بند میں یہ امر حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے پیروکار رضا الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے عمل میں خاصی شہرت رکھتے ہیں، پھر بھی حالات نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اپنے درد کا قصہ بیان کرنا اب ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ بے شک ہماری ہستی ایک ساز خاموش کی مانند ہے کہ دل ہے کہ فریاد سے معمور ہے، چنانچہ اس صورت میں نالا و فریاد لبوں تک آ جائے تو اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے ہماری مجبوری ہے۔ چنانچہ اے رب ذوالجلال، ہم جو ہمیشہ تیری حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، اب انہی وفادار لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے کہ ہم جو ہمیشہ سے تیری حمد و ثنا توصیف کے عادی رہے ہیں، اب ان سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے کہ یہ ایک درد مند دل سے نکلی ہوئی ایسی آواز ہے جو حقیقت حال سے تعبیر کی جانی چاہیے۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوں گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر۔ اگلے بند میں اقبال تعریف فرماتے ہیں، خدا بے شک تیری ذات قدیم تو ازلی سے ہے، اس کے باوجود تیری ذات ایک ایسے پھول کی مانند ہے ہوا نہ ہونے کے باعث جس کی خوشبو چمن میں پھیلنے کے امکانات نہ تھے۔ اے مہربان و کریم انصاف کے تقاضا، تو اس سوچ میں مضمر ہے کہ اگر ہوا موجود نہ ہو تو پھول کی خوشبو باغ میں کسی طور پر نہیں پھیل سکتی۔ یہ ملت اسلامیہ ہی تھی کہ جس نے تیرا پیغام عام کیا۔ ہم اگر تیرا پیغام لے کر دنیا بھر میں مارے پھرتے تھے تو یہ پریشانی اور سرگردانی ہمارے لیے وجہ تسلی تھی، ورنہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت دیوانی تو نہ تھی کہ در بدر پھرے۔ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوں گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر۔ تجھ کو معلوم ہے کہ لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اگلے بند میں تحریر فرماتے ہیں، ملت اسلامیہ سے قبل تو اے خدا تیری دنیا کی عجیب و غریب کیفیت تھی،
کہیں تو پتھروں اور کہیں لوگوں نے درختوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اور یہ لوگ انہی کی پرستش کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ان اشیاء کو اپنا خالق سمجھنے کا عادی ہو چکا تھا، جس کا وجود کو خود محسوس کر سکے۔ اس صورت میں تجھے کون مانتا جو ہمیشہ نظروں سے تو اجھل رہتا ہے؟ یہ حقیقت بھی ہے، تیرے علم میں ہے کہ ان دنوں کوئی شخص بھی تیرا نام لینے اور تیری عبادت کرنے کا قائل نہ تھا۔ یہ صرف اہل اسلام کی قوت ایمان اور قوت بازو ہی تھی جن کے سبب کائنات کے گوشے گوشے میں تیرا نام عام ہو گیا اور ہر طرف تیری عبادت ہونے لگی۔ بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں چین، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی۔ اس بند میں اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے پہلے اس دنیا میں ترکوں کا قبیلہ سلجوق بھی تھا، اور توران کے طول اور عرض میں تورانی بھی موجود تھے۔ چین جیسے وسیع اور عریض ملک میں چینی باشندے بھی مقیم تھے، اور ایران ساسانیوں کی شوکت و جلال کا مظہر تھا۔ پھر یہاں یونانی بھی رہتے تھے، اس دنیا میں یہودی اور نصرانی بھی رہتے تھے۔ اس کے باوجود تیرے نام کے تحفظ کی خاطر یہ تو بتا تلوار کس نے اٹھائی، اور تصور توحید سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کے علاوہ کون نبرد آزما ہوا؟ ہم یہ تیرے میار کے آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ چاند آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، پل کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اگلے بند میں تحریر فرماتے ہیں، معبود حقیقی ہم مسلمان ہی تھے جو ساری دنیا میں تیرے مخالفین کے مقابل نبرد آزما رہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کبھی ہم دشمن کے خلاف صحراؤں میں اور کبھی دریاؤں اور سمندروں میں جا کر صف آراں ہوئے، کبھی یورپی ممالک کو فتح کر کے وہاں کے کلیساؤں میں جا کر اذانیں دیں اور نغمہ توحید سنایا، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں پہنچ کر آواز حق بلند کیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑے بڑے شان و شوکت والے سلاطین کی عظمت مروب نہ کر سکتی تھی، اور اس لیے ہم تو تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے کی جرات اور حوصلہ رکھتے تھے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سرے برق پڑتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو تر و مال جہاں پر مرتی، تو بت فروشی کے بعد بت شکنی کیوں کرتی۔ اگلے بند میں اقبال ارشاد فرماتے ہیں، خدائے ذوالجلال ہم مسلمان تو اپنے حریفوں سے نرد آزما ہونے کے لیے جیا کرتے تھے، اور تیرے نام کی عظمت کے لیے زندگی قربان کر دیتے تھے۔ جہاں تک ہماری تیغ زنی کا تعلق تھا، وہ محض اپنی حکومتوں کے تحفظ کی خاطر نہیں تھا، نہ ہی ہم دولت کے لیے دنیا بھر میں اپنا سر ہتھیلیوں پر لے کر پھرتے تھے۔ اگر ہماری قوم مال اور دولت پر مرتی تو بت شکنی کیوں کرتی؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا ہم نے۔ اگلے بند میں کہتے ہیں، ہم مسلمان تو وہ حوصلہ مند لوگ تھے جو میدان جنگ میں پہنچ گئے تو فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں پلٹے۔ انسان تو انسان، ہم تو معاشروں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ اگر تیرے خلاف کوئی بغاوت پر آمادہ ہوتا تو ہم اس کے خلاف ڈٹ جاتے، اور پھر تلوار تو الگ رہی، ہم لوگ تو توپ کے مقابل بھی سینے سفر کر ہو جاتے تھے۔ اے مالک حقیقی یہ بتا کہ ہمارے علاوہ توحید کا علم جو ہے بلند اور کس نے کیا؟ ہم تو تیرے پیغام زیر خنجر بھی سنایا۔ آخری مصرے میں علامہ اقبال کا اشارہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی جانب ہے، جنہوں نے میدان کربلا میں حق کی فتح کے لیے اپنا سر کٹوا دیا۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، شہر قیصر کا چو جو تھا اس کا کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندہ کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش گداں ہیراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرے یزداں کو۔
اگلے بند میں کہتے ہیں خدا اتنا بتا دے کہ یہودیوں کے مشورے و بستی خیبر بے مقدس کا دروازہ کس نے تنہا اکھاڑ پھینکا۔ ایک روایت کے مطابق یہ دروازہ اتنا وسیع اور عریض اور مضبوط تھا کہ اسے کم و بیش 100 افراد مل کر بند کیا کرتے تھے اور کھولا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ اہم واقعہ ہے کہ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب نے جنگ خیبر کے دوران اسے تنہا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس کے بعد لشکر اسلام نے بآسانی اور انتہائی مضبوط قلعے کو تفتیح کر لیا۔ قیصر روم کے عظیم شہر قسطنطنیہ کو کس نے فتح کیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے ایسے نافرمان لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا جو مخلوق ہونے کے باوجود خالق بن بیٹھے تھے؟ اور یہ بھی بتا دے کہ کفاروں کے لشکروں کو کن لوگوں نے تباہی سے دوچار کیا؟ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم فہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے قل اللہ احد کہتے تھے؟ اگلے بند میں ارشاد فرماتے ہیں خدا یہ بتا کہ ملت اسلامیہ کے علاوہ اور کون سی قوم تھی جس نے تجھ سے محبت کی اور تیری خاطر ہمیشہ میدان کارزار میں سرگرم عمل رہی؟ وہ کس قوم کی تلوار تھی جس نے ساری دنیا کو تسخیر کیا اور اس پر حکومت کی؟ کس کے نعرے تکبیر سے دنیا بیدار ہوئی اور نیک و بد کی تمیز سیکھی؟ اور وہ کون سی قوم تھی جس کے خوف سے بت بھی سہمے ہوئے رہتے تھے اور ان کے سامنے پا کر سجدے میں گر جاتے تھے اور تیری وحدانیت کا اقرار کر لیتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ قوم مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگلے بند میں شکایت کرتے ہیں کہ اے معبود حقیقی تو اس امر سے یقیناً آگاہ ہے کہ میدان جنگ میں زبردست نرد آزمائی کے دوران تیری عبادت یعنی نماز کا وقت آ گیا تو مسلمان ایسا کرنے دشمنوں کی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور سجدہ ریز ہو گئے، اور اس دوران اس عکاسی پر بندہ آقا کی تمیز مٹ گئی اور دوران نماز آقا و غلام امیر و غریب سب کا فرق ختم ہو گیا اور سب برابر ہو گئے۔ ہمارے واقعہ ہے کہ یہ تیری سرکار میں پہنچ کر سب لوگ ایک ہو گئے۔ محفل کون و مقام ہے سرے شام پھرے، میں توحید کا لے کر سفتے جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تجھے معلوم ہے کہ ایک عرصے تک مسلمان تیرا پیغام لے کر ہم وقت ساری دنیا میں پھرتے رہے اور ہر فرد کو دعوت توحید دیتے رہے، تیرا پیغام لے کر تو وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے، اور اس عمل کا تو تجھے علم ہی ہے کہ اس عمل میں بھی ناکام ہوئے، نہ وہاں سے ناکام لوٹ کر آئے۔ اے آقا تجھے علم ہے کہ صحرا تو الگ رہے، ہم تو دریا بھی نہ چھوڑے اور بحر اوقیانوس تک میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ایسے ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اگلے بند میں کہتے ہیں خدا بے شک اس دنیا میں ملت اسلامیہ کے علاوہ اور بھی کئی قومیں آباد ہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہیں موجود بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جو انتہائی مغرور اور متکبر واقع ہوئے ہیں، اس میں کاہل بھی ہیں اور ہوشیار بھی اور غفلت کے شعار بھی موجود ہیں، اور صدیاں ایسے لوگ ہیں جو تیرے نام لینا پسند نہیں کرتے اور تجھ سے قدر۔ کچھ صنم خانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزلیں دیر سے اونٹوں کے حدیق خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔
اگلے بند میں ڈاکٹر علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے دشمن اللہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تو خاتمہ ہو گیا، اور ان کی بڑی مسرت یہ ہے کہ جو لوگ کعبے کے نگہبان تھے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ وہ لوگ جو قافلے میں اونٹوں کے ساتھ نغمے گاتے ہوئے سفر کرتے تھے چلے گئے۔ صرف یہی لوگ نہیں بلکہ اپنے ہمراہ قرآن کو بھی اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے روانہ ہو گئے۔ حاویہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے زوال پذیر پر دوسری حریف بغلیں بجا رہے ہیں کہ یہ قوم تو قرآن کو بھی اپنی بغلوں میں دبا کر لے گئی۔ تو جانتا ہے کہ کفار ہماری تحقیق پر آمادہ ہیں، لیکن تجھے شاید اپنی توحید کا کچھ پاس نہیں ہے۔ یہ شکایت نہیں کہ ہیں ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں کہ ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ اور خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ یہود۔ اب وہ الطاف نہیں پہلی سی، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ایسی ہے کہ جس کی حد ہے نہ حساب۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا کہ ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اگلے بند میں ارشاد فرماتے ہیں یہ کوئی شکایت نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تو نے ان لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے اور ان کے خزانے بھر دیے ہیں جنہیں کسی محفل میں بات کرنے کا شعور بھی نہیں ہے۔ افسوس محض اس بات کا ہے کہ کافروں کو تو اس دنیا میں ہی تو نے محلات اور رونیاں تک کی ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کو محض وعدہ حور پر ہی ڈرگا دیا ہے، اور وہ حوریں بھی بحث میں داخل ہونے پر مشروط ہیں۔ آخر ہم سے کیا خطا ہو گئی جو پہلے کی طرح ہم تیرے لطف و کرم سے محروم ہو کر رہ گئے۔ اگلے بند میں ارشاد فرماتے ہیں آخر مسلمانوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ وہ تیری دنیاوی دولت سے محروم ہو کر رہ گئے، جبکہ تیرے اختیار میں تو اتنا کچھ ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو دشت اور صحرا میں بھی سمندر کی مانند بلبلے رقصاں کہوں، اور صحرا میں سفر کرنے والے مسافروں کے سامنے تو چاہے تو شراب کی بجائے اتنا سیلاب آ جائے کہ مسافروں کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ ہم تو اغیار کے تعینوں سے بھی اب ہمکنار ہیں اور رسوائی ناداری سے بھی دوچار ہیں۔ اتنا تو بتا دے کہ تجھ پر مر مٹنے کا صلہ کیا خوار اور برباد ہونے میں ہی ملتا ہے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا کہ ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اگلے بند میں شکایت کرتے ہیں ایک زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمانوں کو تسلط تھا، جب کہ یوں لگتا ہے کہ اب وہ غیر مسلموں کو پسند کرنے لگی ہے۔ ہمارے لیے تو بس ایک خیالی دنیا رہ گئی ہے، ہم تو اس منظر سے ہٹ گئے، اب دوسروں نے دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اس صورت میں یہ گلہ نہ کرنا کہ دنیا سے توحید مٹ چکی ہے، ہم تو صرف اس لیے جی رہے ہیں کہ تیرا نام باقی رہے۔ پر اتنا بتا دے کہ ساقی کے بغیر جام کی حقیقت کیا ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ آئے اشاق گئے وعدے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ اگلے بند میں ڈاکٹر اقبال ارشاد فرماتے ہیں اے مالک دوسرا، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تو نے جو محفل آراستہ کی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور تیرے چاہنے والے بھی رخصت ہو گئے۔ تیرے اشاق اس محفل میں شب میں آہیں بھرتے تھے اور صبح کے وقت نعرے فریاد کرتے تھے، لیکن ان کے خاتمے پر اب یہ سب کچھ بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب چاہنے والوں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا اور اس کا صلہ بھی حاصل کر لیا، اور ان کا دور اس قدر مختصر رہا جیسے کوئی محفل میں آ کے بیٹھا ہی ہو تو اس کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ جو چاہنے والے تیرے جلووں کی تمنا لے کر آئے تھے انہیں تو نے وعدے فردا پر ٹال دیا، اب ان کی واپسی مشکل ہے، خواہ انہیں کسی طور پر بھی تلاش کیا جائے۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق و عشق کی کاشفت سبھی کو چھوڑا، رسم سلمہ اور اندلی سے عربی کو چھوڑا،
آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مسئلے بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اس بند میں بس اتنا بتا دے کہ تیری عبادت چھوڑ دی یا حضور کی محبت سے روگردانی کی ہے؟ کیا ہم نے اسلاف کی بت شکنی کی روایت ترک کر کے بت تراشی شروع کر دی ہے؟ کیا ہم نے عشق اور عشق کی عاشق سری سے کنارہ کر لیا ہے؟ کیا ہم نے حضرت سلمان فارسی اور ادریس خرنی کی روایت کو ترک کر دیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سے برگشتگی کی کچھ تو وجہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے سینوں میں آج بھی تکبیر کی آگ محفوظ ہے اور ہماری زندگی کی عملی سطح پر حضرت بلال حبشی کی مانند ہے۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادو پیمائے تسلیم رضا بھی نہ سہی، مست طرف دل سفت قبل نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہٹ جائے۔ اس بند میں کہتے ہیں کہ ہر چند کے ہم تیری چاہت میں پہلا والا انداز نہیں رکھتے، نہ ہی ہم میں تیری خاطر تسلیم و رضا کی وہ خو ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی درست ہے کہ ہمارے دل قبلہ نما کی طرف مسترب ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے جیسے وفادار بھی نہیں، نہ ہی ہم میں وفا کے آئین کی پابندی کا جذبہ ہے، مگر پہلے کی طرح موجود ہے۔ اس کے باوجود خود تیرا طرز عمل یہ ہے کہ ہم کبھی ہم سے کبھی دوسروں پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بات ہر چند کہنے کی تو نہیں ہے، پھر بھی کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ تو بھی تو ہرجائی ہو گیا ہے۔